اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. آپ سماعت کر رہے ہیں FM 11 حیدرآباد میں. ہوں آپ کے ساتھ مجاہد. مجھے امید ہے کہ تمام سننے والے یقیناً خیریت سے ہوں گے, ٹھیک ٹھاک ہوں گے. ویب سائٹ ہے ہماری radio.gv.pk, فیس بک پر ہمارا آفیشیل پیج FM 11 چینل پاکستان, اور سوشل میڈیا پہ ہمارے مقامی پیجز ہیں FM 11 حیدرآباد آفیشیل. اسی طرح سے ٹویٹر پہ بھی ہے, اسی طرح سے انسٹاگرام پہ بھی ہے. آج ہم پروگرام کرتے ہیں جناب 12 بجے. ایک خاص پروگرام ہوتا ہے, ہفتے کا دن ہے جناب. ہفتے کے دن بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں جو ہو جاتے ہیں. کچھ لوگوں کی چھٹی ہوتی ہے اور کچھ لوگوں کی نہیں ہوتی ہے, اور جن لوگوں کی چھٹی نہیں ہوتی ہے ہم ان کو آج اپنے پاس بلا لیتے ہیں, تو ان کی چھٹی بھی ہم ختم کر دیتے ہیں. یہ ایک خاص پروگرام ہے جناب, جس میں ہمارا پروگرام ہوتا ہے. ایک خاص گیسٹ کو بلاتے ہیں, ہمارے مہمان ہوتے ہیں, اور انہوں نے اپنی فیلڈ میں بہت کچھ کیا ہوا ہوتا ہے. وہ دیکھیں نا, کہتے اس طرح سے یہ کہ دنیا بھر میں بے شمار افراد جو ہیں انہوں نے عوام الناس کی خدمت میں کرنے کے لیے بڑی محنت کی, اور اپنی فیلڈ میں کوئی بھی ہو, خلوص و لگن محنت انسان کو عروج پر لے جاتی ہے. جو آدمی محنت کرتا ہے, مسلسل جد و جہد کرتا ہے, وہ یقیناً آگے جاتا ہے. آپ نے جتنے بھی بڑے لوگوں کی بایوگرافی پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے زندگی میں صرف محنت کے علاوہ صرف محنت ہی کی, اور محنت کرنے کے بعد انہوں نے دنیا کو بہت فائدہ پہنچایا. بڑے بڑے عہدوں پہ گئے, بڑے بڑے کام کیے, بڑی بڑی چیزیں تخلیق کی اور دنیا کو فائدہ پہنچایا. تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ بندہ وہی اچھا ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے. وہ یہ بھی ایک بات ہوتی ہے, کچھ بڑا کرنے کے لیے آپ کو کچھ بڑا سوچنا پڑتا ہے, اور اس سوچ کو عملی طور پر آپ نافذ کرنا چاہیں تو اس کے لیے آپ کو اسی طریقے سے کام کرنا پڑتا ہے, انہی لوگوں سے ملنا پڑتا ہے, اور ویسے ہی دنیا بھر میں جو کام ہو رہے تھے ان کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. جب آپ کوئی کام کرنے جائیں اور اس کی تکمیل کے لیے آپ جدوجہد کو چھوڑ دیں یا کوئی بریک آ جائے تو آپ مایوس ہو جائیں, تو وہ کام پھر بھی نہیں ہوتا. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ کام کرنے کے لیے آپ کو بہت کچھ سہنا پڑتا ہے, اور جو لوگ محنت کرتے ہیں, جدوجہد کرتے ہیں, خلوص و لگن سے کام کرتے ہیں, اور اس کو سہنے کی ہمت رکھتے ہیں, وہی آگے جاتے ہیں اور وہ اپنی منزل پر ضرور دستک دیتے ہیں. تو آج ہمارے ساتھ ایسے ہی ایک شخصیت موجود ہیں, اور جنہوں نے بغیر کسی سہارے کے صرف اپنی محنت اور کچھ کرنے کی لگن کے ساتھ کام کیا اور خود کو منوایا. ان کی فیلڈ ویسے تو آپ کو میں بتا دوں کہ ایک بڑے ادارے سے منسلک ہیں, ایک فائنینشیل بڑا ادارہ ہے, اور اس میں اس کو یہ ہینڈل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, سربراہ ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے کام ہیں, ٹریننگز بھی ہے, اور یہ سماجی خدمت بھی انجام دیتے ہیں, اور دوسروں کے لیے اچھا سوچتے ہیں. ان کے جو طلباء ان کے ساتھ ہوتے ہیں ان کے لیے بے غرض ہو کر کام کرتے ہیں, اور ایسے لوگ جو دل سے اچھے ہوتے ہیں, دل کا سے کام کرتے ہیں, وہ یقیناً آگے بھی جاتے ہیں, اور ان کا بول بھی بالا ہوتا ہے. تو نام ہے ان کا محمد حسین اجمیری, اور فوراً سے پیشتر ہم ان کا شکریہ ادا کریں گے کہ وہ آج ہمارے اسٹوڈیوز میں آئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ مجاہد بھائی, آپ اور آپ کی ٹیم کا, کہ آج کا سیٹرڈے جو ہے آپ نے ہمیں ریسٹ نہ کرنے دیا, اور اس امید پہ صحیح کہ ہے. فراغت جو ہوتی ہے وہ انسان کو زنگ لگا دیتی ہے. صحیح. اور یقیناً آج کا دن جو ہے وہ آفیشیل ہمارا ورکنگ ہوتا ہے, لیکن آج آپ کے پاس آنے کا جو مقصد ہے, کیونکہ کچھ کام ایسا ہوتا ہے جو کہ کمیونٹی بیس ہو, تو اس کو کرنے سے جو ایک دلی سکون ملتا ہے, اس کی ایک اپنی بات ہوتی ہے. تو میں تہ دل سے شکر گزار ہوں آپ اور آپ کی ٹیم کا, اور اس FM 101 حیدرآباد کا, کہ آج انہوں نے یہ موقع دیا اور آپ کے ساتھ ایک سیشن ہو رہا ہے. اور میں امید کرتا ہوں آج کا جو سیشن ہوگا یقیناً جتنے ہمارے ویورز ہیں ان کے لیے جو ہے بڑا فروٹفل ہوگا. اور جناب بہت شکریہ حسین بھائی. اصل میں میرا ایک سوال آپ سے, جو پہلا میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ کرنا کچھ اور چاہتے ہیں, چلے کسی اور چیز میں جاتے ہیں. جیسے کسی کو شاعری کا شوق ہوتا ہے, کسی کو افسانے لکھنے کا ہوتا ہے, کسی کو گلوکاری کا ہوتا ہے, لیکن وہ کسی سرکاری دائرے میں کام کر کے ایک جگہ بیٹھ جاتے ہیں, تو وہ بیچارے بڑے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں. تو آپ کے ساتھ تو ایسا نہیں ہے؟ نہیں سر, ایسا نہیں ہے. اصل میں جو بیسک پرابلم ہے وہ ہمارے یہاں بیسکلی ایک بہت بڑا فقدان جو ہے وہ کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے ہے. اور کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے میں اسپیشلی یہ چیز تھوڑی سی ہائی لائٹ بھی کروں گا کہ دیکھیں ہمارا اور آپ کا جو تعلق ہے وہ کہنے کو تو سندھ کے دوسرے بڑے شہر حیدرآباد سے ہے, لیکن بدقسمتی ہمارے یہاں یہ ہے کہ ایز کمپیئر ٹو میٹروپولیٹن سٹیز یہاں پر وہ ریسورسز نہیں ہیں, اور نہ ہی اس حوالے سے کوئی آگاہی پروگرام ہوتا ہے, اور نہ ہی ہمارا انٹرسٹ ہوتا ہے ان چیزوں میں. کیونکہ بیسک جو چیز ہے وہ بیسک چیز یہ ہے کہ ہمارے یہاں تعلیم سے ہم لوگ تھوڑا سا دور ہیں, لیکن میٹروپولیٹن سٹیز جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی تعلیم کے اعتبار سے بھی, سوشل ایکٹیویٹیز کے حوالے سے بھی, ادب کے حوالے سے بھی ہم سے کئی گنا آگے ہیں.
اور بدقسمتی اس شہر کی یہ ہے کہ اگر آپ آج بھی اگر بڑی بڑی پوسٹوں پہ لوگ دیکھیں تو ان کا تعلق حیدرآباد یا اندرون سندھ صحیح، سے ہوتا ہے. بالکل صحیح کہ اور اس حوالے سے بڑی جو ہے مایوسی ہوتی ہے کہ جب تک آپ اپنے شہر کو اپنے لوگوں کو آن نہیں کریں گے آپ کبھی بھی دنیا میں آگے نہیں جا سکتے. اور میرا بھی تعلق ڈیفینیٹلی حیدرآباد سے ہے، اور اس وقت میں جب گنتی کے انسٹیٹیوٹ ہوا کرتے تھے. لیکن آج اگر ہم حیدرآباد کی بات کریں تو آج حیدرآباد میں الحمدللہ آپ کو جو ہے لوکل انسٹیٹیوشن بھی ملیں گے، نیشنل انسٹیٹیوشن بھی ملیں گے. ایون خوشی ہوتی ہے کہ آج کل جو ایک نیا ٹرینڈ حیدرآباد میں چل رہا ہے کہ گلوبلی ریکگنائز انسٹیٹیوٹ بھی ہیں. تو وہ ایک بڑی مشہور کہاوت ہے نا کہ علم حاصل کرنے کے لیے اگر چین بھی جانا پڑے تو آپ ضرور جائیں. تو اس حوالے سے مزید بھی جو ہے ڈسکشن کنٹینیو کرتے ہیں. بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ ویسے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ حیدرآباد میں ایسے بہت سارے ادارے کام کر رہے ہیں، لیکن ایک میں بات پہ بلیو رکھتا ہوں کہ بہت سارے ادارے جو ہیں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کوئی ایک خاص ادارہ ایسا ہوتا ہے کہ جو ایک بچوں کو ایک جو ان کی سمت ہوتی ہے نا اس پر لے جاتا ہے، تو اس کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ اگر میں نائنٹیز کی بات کروں تو ڈیفینیٹلی بات ہے نائنٹیز کے ایرا کے اندر جو ہے ہمارے پاس ایجوکیشن کے اندر جو ہے ایجوکیشن کے حوالے سے ایک لمیٹڈ آپشن موجود تھے. لیکن ابھی اگر ہم 2014 کی بات کریں تو 2014 کے اندر آپ کے اپنے شہر حیدرآباد کے اندر ماشاءاللہ فیڈرل انسٹیٹیوٹ بھی موجود ہیں، پروونشل انسٹیٹیوٹس بھی موجود ہیں، صحیح. گلوبلی ریکگنائز انسٹیٹیوٹ بھی موجود ہیں. لیکن ایکچوئل جو پرابلم ہے وہ پرابلم یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کی کاؤنسلنگ نہ ہونے کی وجہ سے فار ایگزامپل ماشاء اللہ سے انٹرمیڈیٹ کے اسٹوڈنٹس کا کل ایم ڈی کیٹ جو ہے میڈیکل ڈاکٹر ہے جو بھی انجینئر کے میڈیکل ڈاکٹر ان کے پروفیشن کے حوالے سے کل ایک بڑا ٹیسٹ ہونے جا رہا ہے جو کہ نیشنل لیول پہ ہے. تو وہ ڈیفینیٹلی بات ہے انٹرمیڈیٹ کے جتنے طلباء ہیں اب ہمارے یہاں اصل میں کیا ہے کہ بچے اصل میں دیکھا دیکھی پہ جاتے ہیں نا کہ ہمارے یہاں صحیح بات ٹاپ 3 جو پروفیشنز ہیں جس کے اندر سر فہرست آپ کا میڈیکل آ جاتا ہے، انجینئرنگ آ جاتا ہے، اسی طریقے سے آپ کا بزنس ایجوکیشن آ جاتا ہے. لیکن مارکیٹ کی نیڈ انٹرنیشنل ڈیمانڈ کو اگر آپ ذہن میں رکھیں تو وہ تھوڑا سا مارکیٹ سے چینج ہے. اب اس کے اندر پرابلم کہاں آتی ہے؟ پرابلم یہ آتی ہے ڈیفینیٹلی بات ہے جرنلی جو میں نے اپنے مشاہدے میں دیکھا کہ نارملی جو انٹرمیڈیٹ کا اسٹوڈنٹ آتا ہے اس کی کاؤنسلنگ پراپر نہیں ہوتی. وہ اپنی زندگی کا جو فیصلہ کر رہا ہوتا ہے وہ اپنی زندگی کا فیصلہ دوستوں کے کہنے پہ کر رہا ہوتا ہے کہ جی جو دوست کسی کے ساتھ گیا اس کے ساتھ جہاں اس نے داخلہ لیا اسی کے دیکھا دیکھی اس نے بھی داخلہ لیا. صحیح. اچھا اب کسی یہ بھی بات ہے. پروفیشن کو جوائن کرنے سے پہلے جو ہے بہت ساری چیزوں کو جو ہے نا ایویلیویٹ کرنا پڑتا ہے جس کے لیے کیریئر کاؤنسلنگ یا آپ کو گائیڈنس ضروری ہوتی ہے. اور وہ جو گائیڈنس یا رہنمائی ہے وہ آپ کو آپ کا مینٹور ٹیچر یا آپ کا گھر کا کوئی بڑا جو اس فیلڈ کو جانتا ہو. یہاں ایسا بھی بعض اوقات دیکھنے میں آیا ہے کہ پاکستان کی بڑی بڑی یونیورسٹیز سے لوگ ایجوکیشن کر لیتے ہیں، ڈگری ہاتھ میں لے لیتے ہیں، اس کے بعد سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ جی نوکری کہاں ملے. تو یہ ایک بڑا المیہ ہے ہمارے لیے بھی. اچھا اس میں ایک سوال آپ سے یہ کروں گا کہ یہ جو کیریئر کاؤنسلنگ ہے تو اس کے لیے مطلب کون سے کوئی ادارے کے پاس جانا پڑتا ہے، کسی بندے کے پاس جانا پڑتا ہے، کون سا ایسا سلسلہ ہو کہ بہت سارے ایسے ہمارے بھی بہت سارے دوست جب ہم پڑھا کرتے تھے تو ایک ہمارے دوست نے کہا کہ بھائی ہم یہ والا اس کالج میں جانا ہے ہمیں بس، تو سارے اس کالج میں چلے گئے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. دیکھیں نارملی ہوتا کیا ہے کہ آپ اگر اپنے ہاتھ کو بھی دیکھیں نا تو اس میں ماشاءاللہ 5 انگلیاں ہیں. صحیح. وہ 5 انگلیاں بھی برابر ہیں. تو اسی طریقے سے کیریئر کاؤنسلنگ جو ہوتی ہے اس کے بھی کچھ بنیادی ٹولز ہوتے ہیں نا. اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ بیسکلی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں گول سیٹنگس کہ آپ اپنے جو گولس ہیں وہ کس طریقے سے سیٹ کرتے ہیں. نارملی کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی ڈومین میں جانا چاہتے ہیں. فار ایگزامپل ماضی کی اگر میں بات کروں تو ماضی کے اندر کیا ہوتا تھا کہ جی بی اے والا ایم کام کر لیتا تھا اور جو ہے بی کام والا ایم اے اکنامکس کر لیا کرتا تھا. لیکن ابھی ایجوکیشن سیکٹر میں جتنی تیزی سے ڈیولپمنٹ آ رہی ہے اب ڈیفینیٹلی بات ہے اوپری سطح پہ تو آ رہی ہے، اچھی بات ہے، خوش آئندے. آپ اکثر دیکھتے ہوں گے اخبار کی زینت بھی خبریں بنتی ہیں کہ جناب جو ہے فلانی یونیورسٹی کا اس سے ایم او یو ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. لیکن یہ چیز کمیونیکیٹ کیسے ہو؟ تو ڈیفینیٹلی بات ہے اس کے لیے آپ کے پاس 3 پلیٹ فارم ہوتے ہیں. یا تو جو ادارہ ہے وہ اپنے بچوں کو کاؤنسلنگ کرے یا جو بھی اپڈیٹس آ رہی ہیں اس حوالے سے متعلقہ اداروں کو اپنے انسٹیٹیوشنس میں انوائٹ کرے. صحیح. کہ جی وہ اسٹوڈنٹس کی کاؤنسلنگ کریں. صحیح. سیکنڈ آپ کی جو ڈسٹرکٹ مینجمنٹ یا پاکستان کا جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے ڈفرینٹ پروونشل ہے، فیڈرل ہے، وہ ٹائم ٹو ٹائم اس حوالے سے جو ہے وہ اویئرنیس کمپین جو ہے
اس کو فالو کریں تو اس سے زیادہ ہوگا. لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں آپ کسی بھی پروفیشنل کیریئر میں اگر جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کیریئر کے حوالے سے ڈیفینیٹلی بات ہے, اس حوالے سے ہم بھی پورا سن گھومتے ہیں. اور گول سیٹنگس کے حوالے سے سب سے پہلی جو بنیادی چیز ہوتی ہے اسپیسیفک, میجریبل, اٹینیبل, ریئلسٹک اور ٹائملی. یہ 5 فیکٹر جو ہوتے ہیں یہ سب سے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. آپ کسی بھی کیریئر کو چوز کرنے سے پہلے ان 4-5 چیزوں کو جب تک پراپرلی ایویلیویٹ نہیں کریں گے تب تک آپ آگے نہیں جاتے. اچھا, اس کے اندر پھر آپ مزید آگے جاتے ہیں تو سب سے پہلا اور بنیادی ٹول ہوتا ہے اپنے آپ کو جاننا. ٹھیک, جب تک آپ اپنے آپ کو نہیں جانیں گے, فار ایگزامپل میں یہ کہتا ہوں کہ جناب مجھے سوئمنگ کا شوق ہے اور میں سوئمنگ پروفیشن کو جوائن کرنا چاہتا ہوں, لیکن بدقسمتی سے اگر میرے ہاتھ پیر نہیں ہے تو شوق کا تو کوئی مول نہیں. کوئی موڑ نہیں. لیکن ہم جو ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں وہ بیسکلی ایجوکیشن حاصل کرنے کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے. صحیح. ٹھیک, اب اسی طریقے سے جو ہے سیکنڈ اسٹیپ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کیلکولیٹ یور ریسورسز, کہ آپ کے پاس جو ریسورسز ہیں. فار ایگزامپل میں ایک پور فیملی سے تعلق رکھتا ہوں, اگر میرا میڈیکل میں میرٹ کی بیس پہ نہیں ہوتا تو پھر ڈیفینیٹلی بات ہے میرے لیے لاکھوں روپیہ بیئر کرنا ناممکن ہے. صحیح. ہو سکتا ہے میرے شوق کو مد نظر رکھ کے پیرنٹس کہیں سے ادھار لے کے کر لیں, لیکن کیا ہوگا وہ ایک ریئلسٹک نہیں ہوتا. صحیح. پھر اس کے بعد آ جاتے جی تھرڈ اسٹیپ, ڈیفائن یور گولس. ٹھیک, کہ جی میرے جو گولس ہیں وہ اس سے مطابقت رکھتے بھی ہیں یا نہیں. پھر اس کے بعد ڈیفینیٹلی بات ہے کہ آپ کی اس ایکسپیکٹیشن کے بعد جو ہے وہ سیلری کی ڈیمانڈ ہوتی ہے. اب سیلری بھی آپ کو جو ہے اس حساب سے جو آپ نے انویسٹ کی ہے اس حساب سے آپ کو اس کا ریٹرن ملنا چاہیے. پھر آپ اگر آگے جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی بات ہے انیشیل جاب پہ تو آپ چلیں, آپ اپنی ایجوکیشن کی بیس پہ لگ گئے, پھر آپ کی فیوچر گروتھ کیا ہے. اچھا, یہ بھی ایک بڑا سوال. یہ بھی ایک بڑا سوال ہے. یہ ڈیفینیٹلی بات ہے اگر آپ نے بی اے, بی ایس سی, بی کام کوئی بھی ڈگری کر لی, وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو انیشیل جاب میں تو لے جائے, لیکن آپ نے ساری زندگی تو اس میں نہیں رہنا. تو یہ تمام تر چیزیں ہیں جس کو آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوتا ہے. اور پھر سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے مارکیٹ نیڈ. ایک کانسیپٹ آپ نے سنا ہوگا, ڈیمانڈ اینڈ سپلائی. صحیح. تو ڈیفینیٹلی بات ہے اگر آپ اپنے ارد گرد میں دیکھیں جو آپ کی اکیڈمیا ہے اور آپ کی جو انڈسٹری ہے, اکیڈمیا اکارڈنگ ٹو دی انڈسٹری مارکیٹ ڈیمانڈ سپلائی نہیں کر رہی, تو ڈیفینیٹلی بات ہے اس کا پھر خلا محسوس ہوتا ہے. اور کاؤنسلنگ کے لیے ڈیفینیٹلی بات ہے کہ ایک گھر کا ایونٹ بھی ہم ہوتا ہے چھوٹا موٹا, تو اس کے لیے بھی ہم پلاننگ 3 مہینے پہلے شروع کرتے ہیں. بالکل صحیح. اچھا, ایم این آبجیکٹو کیا ہوتا ہے کہ جی ہمارا جو ایونٹ ہے وہ اتنا جاندار اور اتنا شاندار ہونا چاہیے کہ جو ہر جگہ کوٹ ہو. لیکن بدقسمتی ہماری یہ کہ جب ہم آ جاتے ہیں اپنی ایجوکیشن سیکٹر پہ, جو ہمارا لائف کا فیصلہ ہے, صحیح, اس کے اوپر ہم جو ہے اتنا ٹائم نہیں دیتے. اس کے اندر ہم انیشیلی تو ایڈمیشن لے لیتے ہیں, پھر جا کے سوچتے ہیں. یعنی کہ اگر اسٹوڈنٹ سائیکل کو ہم ڈسکس کریں تو اسٹوڈنٹ سائیکل بڑا سمپل سا ہے نا. آپ اگر میڈیکل اور انجینئرنگ کی بات کریں تو ٹاپ 3 پروفیشن میں یہ 2 پروفیشن آ جاتے ہیں جس کے اندر میجورٹی آف دی اسٹوڈنٹس جو ہے وہ اس پروفیشن کو جوائن کرنے کی کرتے ہیں. اب اس کے اندر وہی جو روایتی ہمارا فارمولہ چلتا ہوا آ رہا ہے کہ جی انٹر کے ایگزامس دیں گے, انٹر کے ایگزامس کے بعد جو ہے وہ انٹی ٹیسٹ کی کوچنگ جوائن کریں گے, وہاں بھی پیسے دیں گے. اب بہت سارے انسٹیٹیوٹ ایسے ہیں, میں نام ڈسکلوز نہیں کروں گا. ڈیفینیٹلی بات ہے جب آپ صبح وہاں انٹر پڑھ رہے ہیں اور شام میں اسی انسٹیٹیوٹ سے آپ کوچنگ بھی لے رہے ہیں تو یہ ایک سوالیہ نشان ہوتا ہے. تو اس طرح کی بہت ساری لاتعداد چیزیں ہیں, لیکن جب تک آپ کا اپنا مائنڈ کلیئر نہیں ہوگا آپ کسی بھی پروفیشن میں جائیں. اچھا, اب پروفیشن کے اندر جب بات کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی بات ہے اب اسٹوڈنٹ کے مائنڈ میں ایک سوال آتا ہے کہ کون کون سے ڈپارٹمنٹ یا کون سے سبجیکٹس یا ڈومین ہمارے پاس اویلیبل ہے. صحیح. اگر آپ ٹاپ 5 کی بات کریں تو آپ کے پاس ڈاکٹر بھی آ جاتا ہے, لائر بھی آ جاتا ہے, مینیجر بھی آ جاتا ہے, انجینئر بھی آ جاتا ہے, ٹیچر بھی آ جاتا ہے, ڈیزائنر بھی آ جاتا ہے, جرنلسٹ بھی آ جاتا ہے. لیکن ان پروفیشنس کے علاوہ بھی ایک بہت بڑی ویرائٹی آپ کے پاس ارد گرد موجود ہے. اب آپ کون سے ڈپارٹمنٹ میں جا سکتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی بات ہے رائٹ ناؤ آپ کے پاس جو اویلیبل آپشنز ہوتے ہیں وہ ایڈمنسٹریشن, بزنس اینڈ فائنینس ہے, آرکیٹیکچر ہے, آرٹس کرافٹس اینڈ ڈیزائن ہے, انجینئرنگ اینڈ مینوفیکچرنگ ہے, ہیلتھ اینڈ میڈیسن ہے, انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ کمپیوٹنگ ہے, لا, فائنینس اینڈ پالیٹکس ہے, میڈیا پرفارمنگ آرٹس اینڈ جرنلزم ہے, سیلز مارکیٹنگ اینڈ ایڈورٹائزنگ ہے, سائنس اینڈ ریسرچ ہے, سائنس بایولوجیکل اینڈ فزیکل ہے, سیکیورٹی اینڈ ایمرجنسی سروسز ہے, سوشل کیریئر اینڈ ایجوکیشن ہے, اسپورٹس, انٹرٹینمنٹ, ٹورزم اور ٹرانسپورٹ. ایک وسیع رینج ہمارے پاس موجود ہے. اب پرابلم کہاں آتی ہے؟ پرابلم یہ آتی ہے کہ دیکھیں جب تک آپ کا مائنڈ کلیئر نہیں ہے, آپ نے اپنا مائنڈ سیٹ نہیں کیا کہ آپ کو بننا کیا ہے, آپ کو کرنا کیا ہے. ہم ڈیفینیٹلی بات ہے اگر کوئی چھوٹا موٹا ٹرپ بھی
جو ہے فائنلائز کرتے ہیں تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جب اگر گڈانی جانا ہے تو گڈانی کے لیے سب سے پہلے تو ٹرانسپورٹ ارینج کرتے ہیں، اس کے حساب سے ریسورسز. جب آپ نے پتہ ہی نہیں ہے کہ مستقبل میں کرنا کیا ہے تو پھر آپ آگے کس طرح چل سکتے ہیں؟ تو یہ ایک چیزیں ہیں. اب اس کے اندر کوئی نیکسٹ آپشن آ جاتا ہے کہ آپ کے پاس ان کو کیسے جو ہے ٹارگیٹ کیا جائے یا رابطہ کیا جائے. دیکھیں آپ جو ایک اینڈرائڈ فون اپنے پاس لے کے گھومتے ہیں نا، یہ سمجھ لیں کہ یہ اس وقت سب سے بڑی نعمت ہے آپ کے پاس. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آپ اس کا اگر پراپر یوٹیلائز کریں، ہاں آپ کو یہ پتہ لگے کہ جی کوئی برانڈ کی سیل لگ رہی ہے تو آپ اس کو سرچنگ بھی کریں گے، آؤٹ لیٹ بھی ڈھونڈیں گے. ڈھونڈ لیں گے آپ. صحیح. لیکن اگر آپ کیریئر کے حوالے سے بات کریں تو ایک بہت بڑی رینج آپ کو جو ہے آپ کی جیب میں ہے. جیب میں. اب فرق یہ پڑتا ہے کہ آپ اس کو یوٹیلائز کس طرح کرتے ہیں. اصل میں اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا. دیکھیں اب اس کے اندر 2 سے 3 چیزیں ہیں نا. ماشاء اللہ اس وقت ہم جو بیٹھے ہیں وہ بیٹھے ہیں ڈیجیٹل ایرا میں نا. پوری دنیا سمٹ کے ہمارے ہاتھ میں آ چکی ہے. ٹھیک. اب اس کو بڑا سمپل سا ہے نا. لیکن 2 چیزیں ہوتی ہیں نا. ایک ایگزامپل میں اکثر کوٹ کرتا ہوں کہ اینڈرائڈ سیٹ میں سمجھتا ہوں آج کل جو ہے میرا خیال ہے 95% جو ہماری یوتھ ہے وہ اینڈرائڈ سیٹ یوز کرتی ہے. صحیح. بہت سمپل سی بات ہے. صحیح. آج کل ماشاءاللہ پاکستان میں اگر ڈیجیٹلائزیشن کے حوالے سے ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کو دیکھیں تو اس کا بھی ایک مثبت کردار ہے. بہت سمپل سا ہے کہ آپ کسی بھی پروفیشن کو جوائن کرنا چاہیں، سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے جو اکثر آپ سنتے ہیں کہ جی وہ ریکگنیشن اینڈ ایفیلیشنس کی ہوتی ہے. صحیح. تو وہ انٹرمیڈیٹ کا بچہ جو کہ آگے اپنا کیریئر بنانا چاہتا ہے وہ کچھ بھی نہ کرے، وہ سب سے پہلی چیز ہے کہ جناب آپ ہائر ایجوکیشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں. وہاں آپ کو ریکگنائز یونیورسٹیز دیکھیں. انٹر کے بعد آپ کسی بھی یونیورسٹی کو جوائن کرتے ہیں تو آپ کے پاس 2 آپشن ہوتے ہیں نا، پبلک اور پرائیویٹ. صحیح. وہاں پہ جتنی بھی ریکگنائز یونیورسٹیز وغیرہ ہیں وہ آلریڈی تمام تر لسٹیں موجود ہوتی ہیں، ویب سائٹ کا ایڈریس موجود ہے، آپ اس سے بھی ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. ٹھیک. اچھا سیکنڈ کیا ہے کہ ایسے بہت سارے پروفیشنل انسٹیٹیوٹ بھی مارکیٹ میں موجود ہیں. آپ کو یہ تو پتہ ہے کہ جی ڈاکٹر بننا ہے، میڈیکل کالج جانا ہے، میڈیکل یونیورسٹی جانا ہے. آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ جی انجینئر بننا ہے، انجینئرنگ کالج جانا ہے، انجینئرنگ یونیورسٹی جانا ہے. لیکن اکاؤنٹس، فائنینس، ٹیکنیکل ایجوکیشن، یہ اتنی وسیع فیلڈس موجود ہیں جن کی ریکگنیشن نہ صرف پاکستان انٹرنیشنلی ہے. ایز کمپیئر ٹو اگر آپ دیکھیں کہ ریسنٹلی جو NBAC ہے، نیشنل بزنس اینڈ ایکریشن کاؤنسل، اسی طریقے سے PMDC ہے، پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کاؤنسل، اسی طریقے سے PEC ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں. لیکن آپ سیریس تھاٹ کے ساتھ آپ جس پروفیشن کو جوائن کرنا چاہتے ہیں، یہاں میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں کسی بھی پروفیشن کو ڈیفینیٹلی بات ہے آپ کو چھوٹی موٹی اگر کوئی بیماری ہوتی ہے خدا نہ خواستہ تو آپ نیئرسٹ جنرل سرجن سے رابطہ کرتے ہیں. آپ کو خدا نہ خواستہ اگر ہارٹ کا پرابلم آئے تو دین آپ کارڈیولوجسٹ کے پاس بھاگتے ہیں. آئی کا پرابلم آئے تو آپ آئی اسپیشلسٹ کے پاس بھاگتے ہیں. تو آپ کسی بھی پروفیشن کو جب جوائن کریں تو اس کو اسٹارٹ ٹو اینڈ اچھی طریقے سے اس کو ایویلیویٹ کریں. دوسری چیز جاب مارکیٹ، تیسری چیز فیوچر گروتھ. اب ڈیفینیٹلی بات ہے اس وقت جو ہمارا ملک ہے انفلیشن بلکہ دیکھا جائے تو اس وقت تھرو آؤٹ دی ورلڈ جو ہے جو انفلیشن کے ایشوز چل رہے ہیں، ڈیفینیٹلی بات ہے 4-4 6-6 سال جو ہے وہ یونیورسٹیز کو افورڈ کرنا اٹس ناٹ اے ایزی ٹاسک، مشکل کام. لیکن آپ اس حوالے سے جو ہے فری لانسنگ کے ایسے بہت سارے کورسز موجود ہیں، اکاؤنٹس اور فائنینس کی ایسی بہت ساری کوالیفیکیشنز ہیں کہ جس کے اندر آپ کم وقت میں زیادہ ارن بھی کر سکتے ہیں اور جاب بھی حاصل کر سکتے ہیں. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ابھی جو ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے جو سلسلے ہیں اس میں بہت سارے لوگ جو ہے گھر بیٹھے جو ہے وہ سیکھ بھی رہے ہیں اور اس میں جو کما بھی رہے ہیں. باہر سے جو بزنس ہوتا ہے، ایسے بہت سارے کام ہیں جو آپ کمپیوٹر پر بیٹھ کر کر سکتے ہیں، اپنے موبائل پہ بھی بیٹھ کے کر سکتے ہیں. تو میرا سوال یہ تھا کہ جو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جیسے آپ کے پاس جو آ رہا ہے پڑھنے وہ چیزیں جانتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کی اس سے ملاقات ہو جاتی ہے، دوستوں سے ہو جاتی ہے. ایک عام بندہ اس کو انفارمیشن ٹیکنالوجی کا استعمال کیسے کرنا چاہیے؟ جیسے آپ نے موبائل کی بات کی تو اس کو کیسے پتہ چلے گا؟ اور دوسری بات یہ کہ آپ کو مختلف یونیورسٹیز میں بھی جاتے ہیں، کالجز میں بھی جاتے ہیں، ان کو آپ ٹریننگز بھی دیتے ہیں. ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو اس جانب وہاں نہیں ہوتے ہیں، ان کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ وہ کہاں پہ جائیں؟ دیکھیں اس حوالے سے جو سب سے سر فہرست ہے وہ یہ کہ دیکھیں اگر فائنینشیل ایشوز کی بات ہے تو اس وقت بھی گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے، پروونشل گورنمنٹ کی طرف سے کئی ایسے پروجیکٹس ہیں. فار ایگزامپل نیپٹیک. صحیح. ٹھیک. نیپٹیک کے اندر ایک بڑی وسیع ورائٹی جو ہے
ہر ڈومین کی، چاہے وہ IT سے ریلیٹڈ ہو، بزنس سے ریلیٹڈ ہو، صحیح. فائنینس سے ریلیٹڈ ہو، ٹیکنیکل ووکیشنل ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہو، تو وہ فری آف کاسٹ جو ہے وہ آپ کو جو ہے سروسز مل جاتی ہیں. ٹھیک اسی طریقے سے اگر پروونشل بات کریں تو BBSHRDP، بے نظیر بھٹو شہید یوتھ ڈیولپمنٹ پروگرام، ایک ان کی بھی بہت بڑی ورائٹی موجود ہے. اب ان سے رابطہ کیسے کیا جا سکتا ہے، ڈاکومنٹیشن وغیرہ کیا ہوتی ہے، اس حوالے سے تھوڑا سا میں آپ کو گائڈ کر دیتا ہوں. دیکھیں نیپٹیک کا جو پروگرام ہوتا ہے یہ نیشن وائڈ اناؤنس ہوتا ہے. صحیح. پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ ان کی ویب سائٹ پہ ایکسیس کر سکتے ہیں naptech.gov.in. ٹھیک، وہاں آپ جائیں گے، ان کے ڈفرینٹ بیچز ہوتے ہیں نا، اور بیچز تھرو آؤٹ دی پاکستان. اس کے اندر سم ٹائمس ایسا بھی ہوتا ہے کہ پرائم منسٹر کی طرف سے اسپیشل انیشیٹوز بھی ہوتے ہیں. فار ایگزامپل ابھی ریسنٹلی ایک ان کا انیشیٹو تھا جو کہ ڈفرینٹ لینگویجز کے بارے میں تھا. صحیح. اب ڈیفینیٹلی بات ہے، اگر ہم بات کریں ٹیکنیکل اور ووکیشنل ایجوکیشن کی، تو ایسٹیوٹا اور سندھ بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن، ٹریڈ ٹیسٹنگ بورڈ، اسکل ڈیولپمنٹ کونسل، یہ وہ ادارے ہیں، شاید آپ میں سے کئی لوگ ایسے ہوں جو فرسٹ ٹائم نام سن رہے ہوں، جو کہ سرٹیفکیشن کراتے ہیں. اچھا، اب یہ سرٹیفکیشن جو ہوتی ہے ابھی بھی ایک وسیع ورائٹی سرٹیفکیشن کی جو ہے موجود ہے، جس کے اندر انٹرنیشنل مارکیٹ موجود ہے آپ کے پاس. اب یہ جو لینگویجز کے حوالے سے میں نے بات کی، نیپٹک کا بھی ایک ریسنٹلی انیشیٹو ہے لینگویجز کے حوالے سے. اس کے اندر آپ کو چائنیز، جرمن، عربک، انگلش، یہ تمام تر کورسز فری آف کاسٹ کرائے جائیں گے. یہ کرانے کا جو مقصد ہے وہ مقصد یہ ہے کہ جب ڈیفینیٹلی بات ہے ٹیکنیکل ووکیشنل یا یہاں سے پاکستانی جب دوسری کنٹریز موو ہوتے ہیں تو وہاں پہ ان کو لینگویج بیرر آتی ہے کہ وہ اپنے امپلائر سے کیا بات کریں گے، کیسے بات کریں گے. تو اس طرح کے ڈفرینٹ انیشیٹوز ہیں. اچھا، اس کے اندر جب آپ ان کی ویب سائٹ پہ جائیں گے تو جو پروجیکٹ ہوتا ہے، جو پروجیکٹ نیشن وائڈ اناؤنس ہوتا ہے، آن لائن اپلیکیشنز اس کی سبمٹ ہوتی ہیں. آن لائن اپلیکیشنز جب سبمٹ ہوتی ہیں تو اس کے اندر تمام تر ڈیٹیلز آ رہی ہوتی ہیں. پہلا آپشن جو آپ کے پاس آ رہا ہوتا ہے وہ بیسک انفارمیشن ہوتی ہے، سیکنڈ آپ کی اکیڈمک انفارمیشن، تھرڈ جن اداروں میں آپ کرنا چاہتے ہیں یہ باقاعدہ سے ایک نیوز پیپر سپلیمنٹ کے طور پہ اداروں کے نام دیتے ہیں نیشن وائڈ. اچھا. ٹھیک، اب اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر وہ جو آپ کا ایکچوئل کوسچن تھا کہ جو اس انٹرنیٹ ایکسیس نہیں رکھتے یا اس حوالے سے کیسے رابطہ کریں. دیکھیں اس کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں نا، لوکلی سطح پہ ہر ادارہ ڈیفینیٹلی بات ہے جب وہ شارٹ لسٹ ہوتا ہے کسی بھی پروگرام کے لیے تو وہ خود سے بھی ایڈورٹائزمنٹ کرتا ہے. تو حیدرآباد میں بھی ایسے بہت سارے ادارے موجود ہیں کہ آپ اپنے ڈاکومنٹس لے کے ان کے ایڈمن آفس سے، ایڈمیشن آفس سے رابطہ کر سکتے ہیں اور وہ خود آپ کو نہ صرف بٹھا کے اپنی لیب میں یہ چیزیں پروسیس کرا سکتے ہیں. اس کے بعد سیکنڈ جو پروگرام تھا پروونشل لیول پہ وہ BBSHRDP، یہ ہے بے نظیر بھٹو شہید ہیومن ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ. یہ بھی نیپٹیک کی طرح کا یہ پروونشل پروگرام ہے جو کہ فری آف کاسٹ. اچھا، فری آف کاسٹ اور پلس ود اسٹیپنڈ. یہ اسٹیپنڈ بھی دیتے ہیں، یعنی کہ تعلیم تو ساتھ ساتھ لیتے ہیں، یعنی لرننگ ود ارننگ. اچھا، یہ کہاں پہ ہوتی ہے؟ یہ پورے سندھ کا ہے، کیونکہ جیسی بات ہے پروونشل ہے تو یہ پورے سندھ میں ہوتا ہے. اس کے اندر بھی ایک بڑی ورائٹی کورس کی موجود ہوتی ہے. اچھا. اس کے اندر یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ اکاؤنٹس کے بھی کورس ہوں گے، مارکیٹنگ کے بھی ہوں گے، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے بھی ہوں گے، اسٹاک مارکیٹ کے بھی ہوں گے، فشریز کے بھی ہوں گے، نرسنگ کے بھی ہوں گے، بہترین ہر ڈومین سے. اس حوالے سے باقاعدگی سے ان کی بھی نیوز پیپر ایڈورٹائزمنٹ بھی آ رہی ہوتی ہے اور ان کی بھی ویب سائٹ موجود ہے BBSHRDP.com.pk. آپ وہاں پر بھی جا کے اس کی انفارمیشن لے سکتے ہیں. سیم اگین ریپیٹ وہی کروں گا کہ اس کے اندر بھی جو انسٹیٹیوٹ سلیکٹس ہوتے ہیں وہ بھی اپنی انٹرنل مارکیٹنگ کمپین رن کر سکتے ہیں. تو آپ اپنے ریکوائرڈ ڈاکومنٹس، اچھا ریکوائرڈ ڈاکومنٹس بھی میں آپ کو بتا دوں، کوئی اس کے اندر آپ کو پراپرٹی کے ڈاکومنٹس نہیں چاہیے، کوئی ایسا ڈاکومنٹ نہیں ہے جو آپ کو اسپیشلی بنوانا پڑے. اکیڈمک چاہیے، اکیڈمک سمپل سا آپ کا CNI سے ویلڈ ہونا چاہیے، ڈومیسائل ہونا چاہیے، ڈومیسائل کے ساتھ ساتھ آپ کے اکیڈمک ڈاکومنٹس ہونے چاہیے. تو اس طرح کے بہت سارے ہم جو کہتے ہیں کہ جی گورنمنٹ کچھ نہیں کر رہی، ایسا نہیں ہے. گورنمنٹ تو اپنے حصے کا دیا جلا رہی ہے، لیکن بات اب اس امر کی ہے کہ ہم اس کے اندر کتنا کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اور ہماری اس کے اندر جو ہے وہ سیکھنے اور سکھانے کا کتنا انٹرسٹ ہے. چلیں اسی سے بات ایک ریلیٹ کرتے ہیں، سیکھنے سکھانے کی جہاں تک بات ہے. اور یہ ہوتی ہے کہ آج کل ایک ٹرینڈ چل رہا ہے جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ دیکھیں سارے دن جو ہے نوجوان ہمارے کتاب سے دور ہو گئے ہیں اور موبائل میں ہی ساری چیزیں وہ کر رہے ہوتے ہیں، اور اس میں موبائل میں ایسا کوئی کام نہیں کر رہے ہوتے، یا تو گیم کھیل رہے ہوتے ہیں یا پھر مختلف آپ کو سائٹس ہیں چیٹنگ وغیرہ یہ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس سے بھی جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ اثر پڑا ہے. تو آپ کیا مشورہ دیں گے کہ مطلب یہ کہ موبائل جو ہے ایک حد تک جو آپ کے کام اس میں استعمال کرنا چاہیے، اس کے بعد آپ کا کیریئر بھی ہے اور آپ کچھ
ایسا بھی ہے کہ آج کل کتاب پڑھنے کا جو رجحان ہے وہ کم ہو گیا، اس سے بھی فرق پڑتا ہے؟ جی بالکل، فرق تو پڑتا ہے، میں آپ کی بات سے پارشلی ایگری کروں گا نا، لیکن دو چیزیں ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، ہر چیز کی مثبت منفی دونوں پہلو ہوتے صحیح. ہیں، اور جہاں تک مثبت بات ہے ڈیفینیٹلی بات ہے، اگر ماضی کی بات کریں، اگر کوئی پروفیشنل اکاؤنٹنسی کے ڈومین سے تعلق رکھتا ہے، وہ ایک سبجیکٹ کی چار چار کتابیں بغل میں دبائے جا رہا ہوتا تھا، لیکن اب کیا ہے کہ وہ 4 PDF کی فائلیں اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کرتا ہے اور چل دیتا ہے۔ چل دیتا ہے، ہاں ٹھیک، صحیح. تو ڈیفینیٹلی بات ہے، یہ جو ہے یوزر پہ ڈپینڈ کرتا یوزر ہے پہ. کہ آپ اس کو کتنا مثبت یوز کرتے ہیں، صحیح. کتنا منفی یوز کرتے ہیں۔ لیکن یہاں میرے پاس ایسے پورے کیریئر میں ایسی کئی ایگزامپلس موجود ہیں کہ لوگ اس کا مثبت استعمال بھی کرتے ہیں، نہ صرف مثبت استعمال کرتے ہیں، اس کے تھرو ارننگ بھی کرتے ہیں۔ صحیح. تو میں کئی ایسے پروفیشنلس کو جانتا ہوں، ڈیفینیٹلی بات ہے، اگر ویسے ان سے بات کی جائے تو ان کی کوئی ایجوکیشن نہیں، کچھ نہیں ہے، لیکن اگر ارننگ کی بات کی جائے، وہ تو سم ٹائمس فیل بھی ہوتا ہے یار یہ تو ہم سے زیادہ کما رہا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے صحیح. ٹوٹلی، جو ہے وہ بالکل 100% ایسا نہیں ہے، صحیح. لیکن اب ڈپینڈ پھر وہی کرتا ہے کہ آپ چیزوں کو کس طریقے سے لیتے ہیں۔ ایون کہ میرے پاس تو بہت ساری ایسی اکاؤنٹس اور فائنینس کی اگر میں بات کروں تو ایک خاص طور پہ میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا جی جی. کہ کوٹری کا ایک شہر ہے، یعنی کوٹری جام شور وہ سب جانتے ہیں، یہاں بھی ڈیفینیٹلی بات ہے، ہم ہر چیز کو کرٹیسائز تو کر رہے ہوتے ہیں کہ جس میں گورنمنٹ کا کوئی کردار نہیں ہے، فیڈرل کا کوئی کردار نہیں ہے، لیکن میرے پاس ایسے کئی ایگزامپلس موجود ہیں، کیونکہ ڈیفینیٹلی بات ہے کاؤنسلنگ کے حوالے سے، اویئرنیس کے حوالے سے تھرو آؤٹ دی سن ہم لوگ گھومتے رہتے ہیں، تو میرے پاس تو الحمدللہ ایسے بچے بھی موجود ہیں جن کے والدین انڈسٹری میں لیبر میں کام کرتے تھے، 8-8 12 12 ہزار روپے کی تنخواہ پہ، آج ان کے بچے جو ہیں وہ 1-1 لاکھ روپے کما رہے ہیں، اور اسی کمپنی کے اندر۔ اسی کمپنی. تو یہ بڑا پراؤڈ مومنٹ ہوتا ہے پیرنٹس کے لیے بھی، انسٹیٹیوٹ کے لیے بھی۔ تو لیکن بات پھر وہیں گھوم پھر کے آ جاتی ہے کہ جی دیکھیں، اب حیدرآباد کی اگر بات کریں تو حیدرآباد الحمدللہ اتنا زرخیز ہے، سرمئی شاموں کا شہر ہے۔ اب مثبت منفی ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں، لیکن یہ کہ آپ نے اس شہر کے لیے کتنا کنٹریبیوٹ کیا۔ تو ہم نے تو یہاں پہ وہ دور بھی دیکھا جب پیلے بوتھ لگے ہوا کرتے تھے، اور ہم نے یہ دور بھی دیکھا کہ آج الحمدللہ NIC جیسا بڑا ادارہ بھی یہاں موجود ہے۔ NIC کے ساتھ ساتھ اگر آپ اس کو کمپیریزن میں لائیں گے تو آپ کے پاس ماشاءاللہ فیڈرل کے اندر جو ہے نمل یونیورسٹی حیدرآباد کی موجود ہے، فیڈرل کی اگر بات کی جائے علامہ اقبال یونیورسٹی موجود ہے، فیڈرل کی بات کی جائے تو ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان بھی موجود ہے، فیڈرل کی بات کی جائے تو آئی کیپ انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان بھی موجود ہے، فیڈرل کی بات کی جائے انسٹیٹیوٹ آف کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ آف پاکستان بھی موجود ہے۔ ڈفرینٹ اگر کالج لیول کی بات کی جائے تو آپ کے پاس ماشاءاللہ جو ہے فاؤنڈیشن بھی ہے، فاؤنڈیشن سے لے کے ملینیم بھی ہے، یعنی ٹھیک ہے میٹروپولیٹن سٹیز کے اپنے چیزیں ہوتی ہیں، لیکن الحمدللہ اب حیدرآباد کا دوسرا بڑا شہر جو ہے ڈیولپ ہو رہا ہے، چیزیں ہو رہی ہیں۔ اور سب سے اچھی بات جو ریسنٹلی آپ کو پتہ ہوگا ایک انیشیٹو جو ہوا فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے HITMS، وقت کی تقاضوں کے ساتھ ساتھ جو ہے حیدرآباد کے اندر بھی جو ہے اب ایک فیڈرل انسٹیٹیوٹ کا قیام عمل میں آ چکا ہے، اور جو کہ اس سال سے ایڈمیشن بھی انہوں نے اسٹارٹ کر دی ہے، اور ڈیٹا سائنس AI کے حوالے سے ماشاء اللہ چل رہی ہیں چیزیں۔ اسی طریقے سے آپ کی گورنمنٹ کالج یونیورسٹی ہے، ماشاءاللہ. تو ڈیفینیٹلی بات ہے چیزیں آ رہی ہیں، لیبس بھی ہے، ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، جب تک آپ کا اپنا مائنڈ کلیئر نہیں ہوگا، آپ کا ویژن مشن کلیئر نہیں ہے، آپ دنیا کی کسی بھی یونیورسٹی میں چلے جائیں آپ پرفارم نہیں کر سکتے۔ بالکل آپ ٹھیک کر رہے ہیں کہ اس میں ایک چیز میں جہاں تک میں محسوس کر رہا ہوتا ہوں نا کہ سب سے بڑا جو کام کرنا ہوتا ہے وہ والدین کو کرنا ہوتا ہے، کیونکہ جب بچہ جو ہے وہ جیسے میں نے ایک بات بتائی کہ دوستوں کے ساتھ چلے گئے اور کچھ بھی نہیں سیکھا اور سارا ضائع ہو گیا، اس میں والدین بیچارے پریشان بھی ہوتے ہیں کہ بچے کو کس شعبے میں کیا جائے یا کون سا ایسا کیا جائے تاکہ وہ اسی شعبے میں آگے جائے، تو میڈیکل میں جائے یا پھر انجینئرنگ کرے یا پھر کوئی اور شعبہ کرے۔ اب جو کمپیوٹر کا دور ہے، IT کا دور ہے، تو اس میں والدین کو آپ کیا مشورہ دیں گے کہ بچوں کو کس طرح سے گائیڈ کریں؟ دیکھیے والدین کا اہم کردار ضرور ہوتا ہے، لیکن آج کل کے جو والدین ہیں نا بڑی معذرت کے ساتھ کہ بڑے بے بس ہیں، بڑے بے بس ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ بچے جو ہیں وہ زیادہ تر جو سنتے ہیں وہ ڈیفینیٹلی بات ہے اپنے فرینڈ سرکل کو فالو کر لیتے ہیں، کہ جہاں دوست احباب جا رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنا زندگی جس کے اوپر آپ کی زندگی بیس کر رہی ہے وہ اس کو وہیں چل رہے ہوتے ہیں۔ لیکن میرا والدین سے یہی ہے کہ اچھا کچھ پیرنٹس ایسے بھی دیکھنے میں آیا جو زور زبردستی بھی کرتے ہیں
ہاں ہاں، لیکن اس سے نقصان لیکن ہوتا ہے. نقصان ہوتا ہے اس سے. تو میرا تو ڈیفینیٹلی بات ہے، میں اس چیز کا بلیور ہوں کہ دیکھیں کینڈیڈیٹ ایک چیز ہوتا ہے کہ کوئی کام دل سے کرنا، اور ایک کا چیز ہوتی ہے کہ بے دلی. زندگی میں بچے کو کبھی مجبور نہ کریں کہ وہ بے دلی کے ساتھ کسی پروفیشن کو اپنا کرے. صحیح صحیح. اس کا جو رزلٹ نکلنا ہے نا وہ زیرو نکلنا ہے. بچے سے بیٹھ کے بغیر اس کی کاؤنسلنگ، دیکھیں بات جو ہوتی ہے وہ دلائل سے ہوتی ہے، اونچی آواز سے نہیں. صحیح. دلائل جو قائل کر لے یا قائل ہو جائے. تو اس کے اندر میں یہی ایڈوائز کروں گا کہ دیکھیں سنیں سب کی. اور حیدرآباد میں ویسے تو بہت زیادہ ایونٹس نہیں ہوتے ماضی کے مقابلے میں، لیکن ابھی بھی ایک اور چیز بھی یقیناً آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. جس طریقے سے آج کل ایک نیا کانسیپٹ بھی چل رہا ہے کہ پہلے کسی دور میں یعنی کہ کووڈ کے بعد یہاں پہ ڈام ایکسپوز باقاعدہ سے ہوا کرتے تھے، تو جس کے اندر نیشنل اور انٹرنیشنل یونیورسٹیز آتی تھی. آج کل ایک نیا ٹرینڈ مارکیٹ میں چل رہا ہے G2G ایگزیبیشنس، یعنی گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کی سطح پہ جو ہے وہ ڈفرینٹ یونیورسٹیز آتی ہیں. صحیح. لاسٹ ابھی جو تھی وہ ملیشین گورنمنٹ کی آئی تھی، ابھی پھر ان کا اپ کمنگ پروگرام ہے نیکسٹ منتھ کے اندر. اچھا اچھا. تو ایجوکیشن کے حوالے سے جتنے بھی ایکسپوز ہوتے ہیں، ایکسپوز کے ساتھ ساتھ کیریئر کاؤنسلنگ سیشن ہوتے ہیں یا اوپن ہاؤس سیشن ہوتے ہیں. دیکھیں کرنا نہ کرنا ہے، ایڈمیشن لینا نہ لینا، یہ آپ کا اختیار ہے، لیکن سنیں سب کی. اور جب سنیں سب کی تو ڈیفینیٹلی بات ہے اس کو آپ پھر اپنے طور پہ بھی انالائز کریں. لیکن یہاں پہ تعلیمی ادارے تو ہر بندہ ہی ایڈمیشن کے لیے بیٹھا ہے. صحیح. لیکن ہر چیز جو ہے وہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے. تو آپ اس میں رجحان بھی تو دیکھا جاتا ہے نا کہ میں پڑھنا چاہتا ہوں ادب یا لٹریچر، چلے میں گیا انجینئرنگ میں تو کام بنے گا نہیں. وہ ڈیفینیٹلی ہوتا ہی ہے نا کہ دیکھیے ماضی کی میں نے جو آپ کو ایگزامپل دی. دیکھیے ہوتا کیا ہے کہ آج کل جو دور ہے وہ اسپیشلائزیشن کا دور ہے. صحیح. اکثر و بیشتر ہمارے پاس ایسی سیریز بھی آ رہی ہوتی ہیں کہ جی انٹر کیا تھا میڈیکل میں، پھر کیا کیا BA فائنینس، اب MBA کر لیا مارکیٹنگ میں. تو ڈیفینیٹلی بات ہے جس کا اپنا ویژن مشن کلیئر نہ ہو تو کیسے کام میرے لیے یا پاکستان یا انٹرنیشنل کسی بھی ادارے کے لیے کیا کام کرے گا. تو سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اپنا کاؤنسلنگ کریں. اور کاؤنسلنگ کے لیے ابھی بھی ماشاء اللہ حیدرآباد جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے کہ سرمئی شاموں کا شہر ہے. اور ابھی بھی حیدرآباد میں بہت سارے ایسے دوست احباب ٹیچرس مینٹورس بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان سے کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں، گائیڈ لائن لے سکتے ہیں. تو میری تو یہی ایڈوائز ہوگی اس حوالے سے. اس میں یہ ہے کہ آپ کی جو ایکسپرٹیز ہے وہ فائنینشیل اور بزنس کے حوالے سے جو آپ پڑھاتے ہیں جس ادارے کے آپ سربراہ ہیں، تو یہ تھوڑا سا لوگ اس میں کم جاتے ہیں کہ مشکل ہے. دیکھیں اگر فائنینس کے پروفیشن کی بات کریں تو لوگوں میں جو ہے نا تھوڑا سا اویئرنیس کا فقدان، بلکہ تھوڑا سا تو میں تکلف کہہ رہا ہوں، بہت زیادہ ہے. بہت زیادہ ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل کوٹ کروں کہ میں اگر اپنے کراچی ہیڈ آفس کی بات کروں یا میٹروپولیٹن سٹیز کی بات کروں تو کراچی میں سالانہ 65 سے 70 ہزار بچہ کامرس میں پڑھتا ہے. اچھا. ٹھیک. اور آپ کو سن کے تعجب ہوگا حیدرآباد بورڈ جس کے اندر ماشاء اللہ سے 9 ڈسٹرکٹ آتے ہیں، اور کل ہی میری بات ہو رہی تھی بورڈ تو پتہ لگا تھا اس سال پچھلے سال جو ہے وہ 980 بچہ تھا اور اس دفعہ ماشاء اللہ کم ہو کے 755 ہو گیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جیسے جیسے انڈونیشن میں جائیں گے تو اس پروفیشن کے بارے میں لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے. اب اس کے 2-3 ریزنس ہیں نا. دیکھیں فیل ہونا جو ہے وہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ایک بے عزتی ہے، لیکن فیل ہونا بے عزتی نہیں ہے. ایسا میرے خیال سے بھی نہیں ہے. نہیں ہے ایسا. لیکن کیا کہ ڈیفینیٹلی بات ہے اب اس کے اندر 2 چیزیں ہوتی ہیں نا. آپ پاکستان کے کسی بھی تعلیمی ادارے سے پڑھتے ہیں وہ آپ کو گلوبل ریکگنیشن کا سرٹیفیکیشن نہیں دے گا. اب میں جس ادارے سے بلانگ کرتا ہوں سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اکاؤنٹس اور فائنینس سے ریلیٹڈ ہے. ٹھیک. اب اکاؤنٹس اور فائنینس کی بات کریں تو پاکستان میں 2 پروفیشنل اکاؤنٹنگ باڈیز ہیں، ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنسی، ایک چارٹرڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنسی. ٹھیک. اب ڈیفینیٹلی بات ہے اگر کوئی MBA کا کینڈیڈیٹ جو کہ MBA اصل میں مارکیٹ میں 2 چیزیں ابھی بڑی لیٹسٹ چل رہی ہے نا. پہلے آپ جب ایڈمیشن لینے جاتے تھے کوئی آپ سے یہ نہیں پوچھتا تھا کہ آپ کا ایئر آف ایجوکیشن کیا ہے، کوئی آپ سے یہ نہیں پوچھتا تھا کس فیلڈ میں کیا ہے. لیکن آج آپ کسی بھی یونیورسٹی میں چلے جائیں سب سے پہلا سوال آپ کا ایڈمیشن ٹیسٹ پہ جو ہوگا وہ ہوگا ہی کہ جی آپ کی ایئر آف ایجوکیشن کیا ہے. ٹھیک. پھر آ جاتا ہے سیکنڈ کوسچن کہ جو آپ کی جو ہے اسپیشلائزیشن کیا ہے یا گروپ کیا ہے. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل میڈیکل والا میڈیکل کے ڈومین میں آگے جائے گا، انجینئرنگ والا انجینئرنگ کے ڈومین میں آگے جائے گا. تو ہمارا جو بیسکلی پروفیشن ہے یہ پروفیشن جو ہے اس کی 3 اہم خصوصیات ہیں. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ گلوبلی ریکگنائز کوالیفیکیشن ہے. ٹھیک. دوسری چیز یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ سے رجسٹرڈ ادارے ہیں.
صحیح یعنی ہم منسٹری آف فائنینس کے انڈر آتے ہیں. تیسری چیز یہ ہے کہ جو پاکستان کی کسی بھی یونیورسٹی میں نہیں ہوتی، صحیح کہ ہمارے ساتھ ساتھ جو ہمارے یہاں جو بیسکلی اسٹڈی پلان ہے وہ لیول بیس ہے، آپریشنل لیول، مینیجر لیول، اسٹریٹجک لیول، پریکٹیکل لیول. اب اس کے اندر جو جو لیول آپ کمپلیٹ کر لیتے ہیں، فار ایگزامپل آپ نے آپریشن لیول کر لیا، اٹ مینس کہ آپ انیشیل جاب کے لیے تیار ہیں. صحیح مینیجر لیول کر لیا، دین اس سے اچھی جاب کر لی. پھر دوسرا یہ ہے کہ ہماری ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ آپ پارٹ ٹائم جاب بھی کر سکتے ہیں. اچھا، اس اچھا کے اچھا، ساتھ یہ ساتھ فائدہ ہے اس میں. ہاں، اس کے اندر یہ بھی فائدہ ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی بات ہے، جب پاکستان کی پروفیشنل اکاؤنٹنگ باڈی ہے، تو اگر آپ مجھ سے آج بھی کہتے ہیں کہ جی آپ کے اگر 10,000 ممبر ہیں یا 8,000 ممبر ہیں، کون کیا کر رہا ہے، تو میرا ممبر سیکشن ڈپارٹمنٹ آپ کو اس کی ڈیٹیل بھی دے دے گا، کتنے مرہومین ہیں وہ بھی آپ کو بتا دے گا. اس کی وجہ کیا؟ دیکھیں، آپ پاکستان کی کسی بھی یونیورسٹی سے ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں، آپ بے روزگار گھومیں یا آپ نے ڈگری جلا دی یا ڈگری پھینک دی، اس کو سروکار نہیں، کیونکہ وہ ڈگری ایوارڈنگ انسٹیٹیوٹس ہیں. صحیح لیکن ہم سے اگر بات کریں، چاہے وہ آئی کیپ ہو، چاہے وہ آئی سی ایم اے ہو، تو ڈیفینیٹلی بات ہے ہمارے پاس جو ہے، اگر آپ ایجوکیشن لے کے گھر بیٹھتے ہیں تو آپ پاکستان کی پروفیشنل کوالیفیکیشن کی ڈومین کو ڈی ویلیو کرتے ہیں. ہاں تو ہمارا دو چیزوں پہ بڑا جو ہے امپسائز ہوتا ہے. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ انیشیلی جو بچے 2 سال کمپلیٹ کر لیں، ان صحیح کو پیڈ ان پیڈ اور ان کے لیول کے حساب سے جاب. یہ زیادہ بہتر ہے. سیکنڈ، جو کمپلیٹ کر لیتے ہیں ان کے لیے باقاعدگی سے جاب فیئر. ویری اور زبردست. جاب فیئرز ہمارے جتنے ماشاء اللہ پاکستان میں میٹروپولیٹن سٹی ہیں، جس کے اندر جو ہے کراچی ہوا، اسلام آباد ہوا، وہاں پہ باقاعدگی سے اس کا انعقاد ہوتا ہے. اور آپ کو شاید سن کے بھی حیرانگی ہوگی کہ 300 سے 400 کمپنیز نیشنل اور ملٹا وہ اس ایونٹ کا حصہ ہوتی ہیں، اور ایک دن میں 400 500 جابس آفرز ہوتی ہیں. ویری گڈ، اور زبردست. اس حوالے سے ہم ساری چیزیں جو ہیں کیا بات ہے. وہ اپنی ویب سائٹ پہ ڈال رہے ہوتے ہیں. لیکن ہم اپنے فیلڈ سے ریلیٹڈ تو جتنی بھی چیزیں ہیں، وہ کریں. کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کے طور پہ ہم نیٹ ٹیک پروگرام بھی آفرز کر رہے ہوتے ہیں، صحیح. کے پروگرامس بھی آفر کر رہے ہوتے ہیں. مین وائل ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہمارا سفر یہی نہیں رک جاتا. ہم ممبر کو جب وہ جاب پہ چلا جاتا ہے، اس کے بعد بھی سی پی ڈی کنٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹ پروگرام کے تھرو اکارڈنگ ٹو دی جاب مارکیٹ ڈفرینٹ کورسز کرا رہے ہیں. صحیح، اچھی بات، زبردست. یہ بات وجہ یہ ہے کہ وہ مارکیٹ سے اپ ٹو ڈیٹ رہے. اگر وہ اپ ٹو ڈیٹ نہیں رہے گا تو ڈیفینیٹلی بات ہے وہ اداروں پہ کام کرے گا. چلیں جی، یہ بہت زبردست آپ نے گفتگو کی اور پورا سلسلہ آپ نے بتا دیا. اب تھوڑا سا چینج کرتے ہیں موضوع کو. یہ آپ ایک سماجی کام بھی کرتے ہیں، جو آپ جو مستحق طلبہ ہیں ان کے لیے بھی میرے خیال سے آپ کچھ کر رہے ہیں. آپ نے ایک سوسائٹی بھی بنائی ہوئی ہے، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ سننے والے اگر آپ سے رابطہ کرنا چاہیں یا آپ ان کی مدد کرنا چاہیں تو آپ کیسے مدد کرتے ہیں؟ دیکھیے، اس حوالے سے جو ہے ایک میرا جو سماجی سوشل پلیٹ فارم ہے وہ اجمیریز ایجوکیشنل فاؤنڈیشن ہے. وہ بیسیکلی ایک وقت آپ کو ہی پتہ ہے کہ ہر بندہ جو ہے ایک دم سے جو ہے اچھی پوزیشنس پہ نہیں آتا، اس کے لیے مسلسل جد و جہد ہوتی ہے، چیز ہوتی ہے. تو اس حوالے سے یہ ہے کہ کچھ ہلکا باب ہیں، دوست باب ہیں، ان کے تعاون سے ہم لوگ جو ہے جو ایجوکیشن کے حوالے سے نیڈی اور ڈیزرونگ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں تو ان کی ہم ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، بشرط یہ کہ وہ پرفارم کریں. صحیح. فیلورس کو ہم انٹرٹین نہیں کرتے ہیں. جو پرفارم کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی بات ہے تو خوشی ہوتی ہے. تو اس حوالے سے جو ہے اجمیریز ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے حوالے سے جو ہے ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں. اب وہ صرف جو ہے یہاں تک محدود نہیں ہے، وہ پھر جب خدا نخواستہ ناکامی ہوتی ہے، سیلاب ہوتا ہے، کچھ ہوتا ہے، اس میں بھی کام کر رہے ہوتا ہے، تو اس کے اندر بھی جو ہے ڈفرینٹ ایونٹ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کر رہے ہوتے ہیں. وہ ہماری ایز اے سی ایس آر کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کے طور پر. اچھا اچھا اچھا. اچھا چلیے بتائیں، اب اتنے سارے آپ ماشاء اللہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور دن بھر آپ اپنے ادارے کے لیے اور لوگوں کے لیے بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، تو گھر کے لیے کیسے ٹائم نکالتے ہیں اور آپ کے مشاغل کیا کیا ہیں؟ کچھ اپنے بارے میں بتائیں نا، سننے والے بڑا خشک ہو گیا معاملہ. تھوڑا سا اس کو بتائیں کہ آپ کے دن بھر میں آپ کا روٹین کیا ہوتا ہے، گھر والوں کے ساتھ کیسے ایکٹ کرتے ہیں اور بچوں کے ساتھ وہ کیسے گزارتے ہیں؟ جی سر، یہ آپ نے بڑا امپورٹنٹ کوشچن کیا میرے سے کہ ڈیفینیٹلی بات ہے فیملی کا تو شکوہ رہتا ہی ہے کہ جی جو ہے آپ ٹائم پراپرلی نہیں دیتے، لیکن وہ سیٹسفائی بھی ہوتے ہیں. وہ سیٹسفائی اس لیے ہوتے ہیں کہ یہ کہیں نہ کہیں یا تو آفس میں 90% تو ان کو چانسز ہوتے ہیں یا آفس میں ہی. آفس میں. سیکنڈ کیا ہوتا ہے کہ الحمدللہ کہتے ہیں نا کہ لائف پارٹنر اگر اچھا ملے ہاں کیا تو بات ہے. زندگی آسان ہو جاتی ہے. بالکل، تو بے شک. الحمدللہ میری جو وائف ہیں وہ بھی ایجوکیشن پروفیشن سے ہی وابستہ ہیں. ماشاء اللہ. وہ بھی ماشاء اللہ ڈاکٹر ہیں اور اسسٹنٹ پروفیسر ہیں حیدرآباد کے بڑی تعلیمی ادارے میں. تو ڈیفینیٹلی بات ہے زیادہ تر جو ہمارا ورک ہوتا ہے مارننگ جو ہوتا ہے، سب سے پہلے جو اسٹارٹ ہوتا ہے
बच्चों को ड्रॉप करना, वाइफ को ड्रॉप करना, देन ऑफिस, फिर इसी तरीके से 5 साढ़े 5 के बाद ये रूटीन रहती है। हॉलीडेज़ होते हैं या डिफरेंट एक्टिविटीज़ होते हैं, तो फिर ऑफिस के बाद जो टाइम है वो टोटल फैमिली का है। सही तो उसके अंदर ये है कि जो डिफरेंट मसरूफियात हैं वो डेफिनेटली बात है, फैमिली में आना जाना, कभी कराची कभी कहाँ। और इसके साथ साथ जिस तरह की मैंने आपको पहले भी बताया था कि SSB क्लब हैदराबाद में मेंबरशिप है, तो फारिग औकात में जो है जॉगिंग कर ली, जॉगिंग के साथ अच्छा साथ खाने पीने के बड़े शौकीन हैं। अच्छा माशाल्लाह खाने पीने की कोई चीज़ हम जो है, चाहे वो हैदराबाद हो या हैदराबाद से बाहर हो, चले जाते हैं तो वो हम नहीं करते। फिर बाकी जो रूटीन की चीज़ें हैं, सालाना ट्रिप भी हैं, शूट भी है, अल्हम्दुलिल्लाह हाजी बुरा अल्लाह ने कहते हैं ना कि माशाल्लाह आप लोगों के लिए आसानियाँ कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपके लिए क्या आसानियाँ बात है करता क्या है। तो इसी फलसफे के तहत चल रहे होते हैं। कोशिश होती है कि नई सुबह हो, तो कोशिश ये हो कि जिसकी रात हो उसके लिए सुबह करें। वाह वाह बिल्कुल बहुत अच्छी आपने गुफ्तगू की, बहुत अच्छा पूरा सिलसिला सारा बता दिया, फाइनेंस के भी हवाले से बताया, बिजनेस के हवाले से बताया, और भी सारी चीज़ें बताई। अच्छा इसमें आमतौर पर ये देखा गया है जो बहुत सारे जो दोस्त हैं हमारे, आपके भी हैं हमारे भी हैं, तो दोस्तों के हवाले से आप क्या कहेंगे कि ज़िंदगी में दोस्त का होना ज़रूरी है या नहीं है? क्योंकि मैंने तो यही सुना है कि अगर आपके दोस्त अगर अच्छे हैं तो आपकी परफॉर्मेंस जो है बढ़ जाती है। देखिए इसके अंदर दो चीज़ है ना। अगर आपका, देखिए अगर मैं सोशल मीडिया फ्रेंड्स की बात करूँ, तो सोशल मीडिया फ्रेंड्स की बेस पे कभी भी कोई झगड़ा नहीं किया। वजह ये है कि अगर वो अगर 5,000 है ना, तो 5 भी आ जाए तो गनीमत चाहिए। लेकिन मेरा अपना जो ज़ाती तजर्बा रहा, वो तजर्बा ये रहा कि जो एक होता है फ्रेंड, एक होता है फैमिली फ्रेंड। सही फैमिली फ्रेंड जो होते हैं ना, वो आपके चंदी होते हैं। जल्दी होता है, हाँ ठीक, बिल्कुल सही कह रहे वो हैं। आपकी ज़िंदगी के हर बुरे अच्छे वक्त में आपके साथ होते हैं। बाकी अगर वैसे बात करें, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि यार आपने माशाल्लाह जो है अराउंड 25 साल एजुकेशन सेक्टर में लगा दी, फला भी आपको जानता है, माशाल्लाह फला भी आपको माशाल्लाह जानता है। तो मैंने कहा यार मेरी जो ज़िंदगी का सफ़र है एक लोकल इंस्टीट्यूशन से नेशनल, नेशनल से इंटरनेशनल, तो मैंने तो अपने सफ़र में ये देखा कि आजकल में बहुत सारे लोगों को ये बात बुरी भी लगती है अच्छा कि आप फला को जानते हैं। मैंने कहा यार मैं तो जानता हूँ, लेकिन वो जानता नहीं जानता ये नहीं पता। ये बड़ी अच्छी बात की आपने, मैं तो जानता हूँ ऐसा उसका बात नहीं है, पता। उसका नहीं पता। तो अक्सर देखने में आता है ये, लेकिन ये है कि आप अगर दीनी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, सही और हमारे पास जैसा रोल मॉडल के तौर पे देख रहे हैं, तो हमारे सही पास बड़ी बड़ी मिसालें मौजूद हैं जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो है कचरा फेंका, आपने उसके साथ उसके लिए भी दुआ की। सही है तो डेफिनेटली बात है, जो जैसा है ठीक ही, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये है कि अच्छे दोस्तों का होना ये अल्लाह की ब्लेसिंग होती है यहाँ सही पे। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास एक बहुत अच्छा दोस्तों का नेटवर्क है, तो अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें चल रही हैं। लेकिन नेकी वही होती है या दोस्ती वही होती है जो बुरे वक्त पे पता बुरे चले। वक्त पे काम सही है। और डेफिनेटली बात है अच्छे वक्त में तो सारे लोग साथ अच्छे होते हैं वक्त ना। में तो सर डेफिनेटली बात है, लेकिन पता ही बुरे वक्त में लगता है। तो सही बात अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने एक बहुत अच्छा जो है फ्रेंड सर्कल दिया मुझे, माशाल्लाह और फैमिली बैकग्राउंड भी था, चीज़ें भी थी, तो अल्लाह की मेहरबानी ही मेहरबानी है। सही। चलें अब आखिर में एक मैसेज भी लेंगे और ये भी पूछेंगे, अब जो हमने पूरी गुफ्तगू की है उसमें अगर कोई आखिरी में कोई एक बात कहना चाहते हैं बिजनेस के हवाले से, फाइनेंस के हवाले से, या करियर काउंसलिंग के हवाले से, या नौजवानों को कोई बताना चाहेंगे, तो वो बता दें, उसके बाद फिर आखिरी में मैसेज लेंगे। जी बिल्कुल। सबसे पहली चीज़ तो इस वक्त जो मौका मुनासबत के हिसाब से अगर हम एजुकेशन सेक्टर में देखें, जी जी। तो मेरी बेस्ट विशेज़ हैं कल के टेस्ट के हवाले से। क्या टेस्ट हो रहा है? कल मेडिकल के जो एडमिशन्स होते हैं, जिसको हम कहते हैं MD के, अच्छा अच्छा मेडिकल डेंटल एंड कॉलेजेस के जो एडमिशन्स होते वो हैं नेशनल लेवल पे, सही तो कल 22 सितंबर है। तो डेफिनेटली बात है, ये जितने मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं वहाँ पे हो रहे हैं। तो जामशोरो के अंदर, लम्स के अंदर है, इसके अलावा जो है सक्कर के अंदर भी है, लाड़काना भी है, कराची है। इसी बेहतरीन तरीके से बेहतरीन। टेस्ट हो रहा है। मेरी इन तमाम स्टूडेंट्स को बेस्ट विशेज़ हैं, लेकिन एक एडवाइस भी है। देखिए होता है क्या है कि नंबर ऑफ़ सीट्स आपको पता है मेडिकल में बड़ी लिमिटेड लिमिटेड होती है बिल्कुल। लेकिन आपके इर्द गिर्द अगर आपका खुदा ना करे नहीं होता, तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शन ऑलरेडी मौजूद हैं। सिर्फ और सिर्फ जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ये है कि अपनी चॉइस लिस्ट को 3 से 5 और 5 से 10 करने की ज़रूरत है। अच्छा तो आप इसके अंदर बिल्कुल भी जो है ना डीमोटिवेट ना हो। हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं, अल्लाह ताला आपको जो आपके, मैं ये नहीं कहूँगा कि टेस्ट में कामयाबी हो। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि देखें, कभी भी किसी वेल विशर को दुआ देनी हो ना, तो उसको ये दें जो आपके हक में बेहतर हो।
صحیح. داخلہ تو ہو جائے لیکن اگر خدا نخواستہ وہ پروفیشن فیوچر میں آپ کے لیے اچھا نہ ہو تو پھر بیکار. تو اکثر وہ کہتے ہیں نا کہ ابھی لاسٹ جو حج تھا 2023 کا، وہ کہتے ہیں نا کہ اچھی اچھی چیزیں جو ہوتی ہیں نا بعض اوقات چند جملے جو ہوتے ہیں نا وہ آپ کے دل و دماغ میں جو ہے نا وہ سحر کر جاتے ہیں. جی جی بالکل بے ہمارے شک. ساتھ جو معلم تھے وہ ہمیشہ ایک بات کہتے تھے کہ کبھی بھی جب اپنے رب سے مانگو تو اپنی اوقات نہیں، اس کی اوقات. واہ کیا بات. تو وہ ایک بڑی زبردست، اچھی جو بہت اچھی ہے بات کی آپ. بات کہتے واہ. تھے کہ میں جو ہے جب بھی دعا کرتا ہوں تو جامعہ کرتا ہوں. تو پھر میں نے ان سے کہا ہے کیونکہ میری عادت ہے نا کہ جو چیز ہوتی ہے، اور یہی عادت میری اچھائی بھی ہے برائی بھی ہے. برائی اس سینس میں ہے کہ جو چیز ہے بولنی چاہیے، بولنی چاہیے. نہ بولنے سے ہوگا کچھ بھی نہیں، نقصان آپ کا ہے. نقصان. تو میں نے کہا حضرت جامعہ دعا کا تھوڑا سا خلاصہ کر وضاحت دیں. کریں، خلاصہ کریں. تو انہوں نے کہا کہ جی جب بھی مانگے تو بڑا سمپل ہو جامعہ ہو کہ یا اللہ مجھ سے پہلے جتنے انبیاء کرام، اولیاء کرام، بزرگان دین نے جو اپنی امت کے لیے دعا کی ہے. واہ کیا بات. بے شک بہترین. اچھا آخری کا ایک سوال جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، پھر ہم لیں گے اجازت، ٹائم ہمارے پاس بالکل ختم ہو گیا. کہ وہی میں بات سے یہ کہوں گا کہ والدین آج کل بڑے پریشان ہیں، ٹھیک ہے نا، اپنے بچوں کے حوالے سے اور دیگر مسائل بھی ان کے ساتھ ہیں. تو والدین کے لیے آپ کیا کہیں گے کہ بچوں کو کیسے سنبھالیں؟ کیونکہ آپ یہ استاد ہیں اور کیریئر کاؤنسلنگ بھی کرتے ہیں، سندھ بھر کی کالج یونیورسٹیز میں بھی جاتے ہیں، تو والدین کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے ان کو کوئی اچھا سا مشورہ دیں. اصل میں سر ایکچوئل کیا ہے کہ بہت اچھی چیز آپ نے یاد دلا دی. 2007 میں ایک حیدرآباد کے مقامی پرائیویٹ کالج اسکول اینڈ کالج کا پرنسپل تھا. تو وہاں نارملی آپ کو ہی پتہ ہے کہ تعلیمی اداروں میں پی ٹی ایم کا بڑا کانسیپٹ ہوتا ہے. صحیح. تو ایک پی ٹی ایم اناؤنس کیا ہم نے کہ جناب پی ٹی ایم میں آ جائیے گا. اب ڈیفینیٹلی بات ہے اگر 500 بچہ ہے تو ہمیں اس حساب سے ارینجمنٹ کرنے تھے. دوسرے دن جب پتہ لگا کہ وہ جس دن پی ٹی ایم ہم نے رکھی تو اس کے اندر جو والدین کی شرکت تھی وہ 20% تھی، 80% نہیں تھی. او ہو. تو پوری ایڈمن ٹیم میرے پاس آ گئی، سر آپ نے اتنا خرچہ بھی کرا دیا، ساری چیزیں کرا دیں، یہ ہو گیا. میں نے ٹھیک ہے لرننگ ہوتی رہتی ہے، لرننگ ہوتی ہے. لیکن صحیح. یہ کہ لرننگ دوبارہ ویسی ہو تو وہ پھر آپ کی حماقت ہوتی ہے. تو میں نے کہا انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جب ہم کریں گے نا تو ایکسٹرا چیئرز منگوا لیں گے. کیوں ایسا کیا کرنے جا رہے ہیں؟ تو میں نے کہا میں کچھ بھی نہیں. میں نے کہا آپ ایک کام کریں، اس میں فی چلان جو بنے 1000 پر فائن ڈال دیں، سب آ جائیں گے. اب وہ جب سرکولر گیا ہے فی کے ساتھ ایرر رکھ کے تو آپ بلیو کریں کہ 100% اٹینڈنس تھی نیکسٹ پی ٹی میں. کیا بات ہے. اب پرابلم جو ہے نا پرابلم بیسکلی دونوں سائڈ سے ہے. صحیح. آج کل کے جو پیرنٹس ہیں نا وہ پرائیویٹ سیکٹر میں داخلہ دلا کے وہ مریض جمع ہو جاتے ہیں کہ جی ہم نے واٹ ایور 10,000 20,000 اسکول کو دے دیا، ابھی ان کا کام ہے. بلدیت ہماری ہے، باقی کام سارے ان کے ہیں. یہ بھی صحیح نہیں ہے. یہ بھی صحیح ہے، لیکن تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے نا. چیک اینڈ بیلنس ہونا بہت ضروری ہے. جب تک دیکھنا کسی چاہیے. بھی آپ کا کہنے کا مقصد جہاں تک میں سمجھ رہا ہوں کہ والدین کو داخلہ تو وہ کرا دیتے ہیں لیکن ان کو چیک کرنا چاہیے کہ ہمارا بچہ کس اسٹیج پر ہے، آیا کہ وہ صحیح پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا ہے. جو کچھ وہ پڑھ رہا ہے اس کو دیکھنا بھی چاہیے. اور کبھی کبھار یہ کہ جو سربراہ ہوتا ہے، جو ہیڈ ہوتا ہے ادارے کا، اس سے بھی ملنا چاہیے تاکہ بچے کی جو ہے وہ کارکردگی کبھی اچھا کبھار نہیں، کبھی کبھار. جب لیکن اس کو یہاں ٹائم دیکھیں ملے. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ بچہ صرف اور صرف ایک اسٹیج کا فائدہ اٹھاتا ہے. وہ اسٹیج وہ ایک کیا ہے؟ اچھا گیپ آ جائے تو پھر مسئلہ ہو جاتا ہے. لینئنسی لے لیتے ہیں بچے. ایڈمنسٹریشن اور پیرنٹس اگر ایک اسٹیپ پہ ہیں بچہ کہیں نہیں جاتا. کہیں نہیں جائے گا. اب آپ بولیں گے جی آپ نے 1 سال کے کورس میں تو کرا دیا اور میں عید کی نماز کی طرح ایک دفعہ جاؤں گا اسکول. نہیں پھر تو مسئلہ ہے. اور بالکل آج صحیح کل ہے. کا جو دور ہے دیکھیں جتنا رسپانسبلٹی آپ کی ہے نا ادارے کی نہیں ہے. تربیت ہمیشہ گھر سے ہوتی ہے، یہ بات یاد ہے. آپ تربیت کر سکتے. بالکل صحیح. تعلیم جو ہوتی ہے وہ ادارہ دیتا ہے، تربیت گھر سے. بس اس میں ایک یہ پوائنٹ ہوتا ہے کہ اگر استاد اگر آپ کو بہت اچھا مل جائے تو وہ چیزیں دو آتش ہو جاتی ہیں. دیکھیں اب اس کے اندر بھی پھر ایک بات نکل آتی ہے کہ دیکھیں اب ماضی کی بات کریں، میں بھی کوئی آکسفورڈ کا نہیں پڑھا ہوا، میں بھی حیدرآباد کا اللہ جنت نصیب کرے ہمارے استاد محترم پروفیسر مشتاق احمد خان صاحب. مشتاق احمد خان صاحب. تو مجھے آج بھی ان کی جو ہے نا وہ اسٹک بہت کھائی ہے، ایسی بات نہیں ہے. وہ آج بھی وہ جب بھی ہم یہاں بیٹھے ہیں. جب ہی یہاں بیٹھے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں اس کے اندر ادارہ اور والدین دونوں کا کردار ہے، دونوں کو مساوی طور پہ چلنا چاہیے. یہ دونوں آن بورڈ ہوں گے بچہ کہیں نہیں جائے گا. صحیح. اب یہاں تو اچھا آج کل کا جو دور کا بچہ ہے نا وہ صرف
کہتا ہے کہ مجھ سے دنیا کے سارے کام کرا لو سوائے پڑھائی کے، پڑھنا نہیں ہے میں نے۔ اچھا، جو اچھے ہوتے ہیں اس کے اندر پازیٹیو ایکسپیرینسز بھی رہے ماضی کے اندر۔ اب فار ایگزامپل لوگ، یعنی کہ مجھے بڑا تعجب بھی ہوتا ہے، دکھ بھی ہوتا ہے کہ بڑے بڑے تعلیمی اداروں کے جو لوگ ہیں، ایکس وائی زیڈ بڑے بڑے اداروں کے پیچھے انٹی ٹیسٹ کے لیے بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے بچہ سلیکٹ وہاں ہو جائے، اور خود بھی ماشاءاللہ ایک بڑے بڑے اداروں کے منصب پہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو یہ بڑا ایک المیہ ہے کہ ہم جو ہے دوسروں کے بچوں کے لیے تو جو ہے اپنے بچوں کے لیے سوچ رہے ہیں، دوسروں کے بچوں کا نہیں سوچ رہے۔ سب کا سوچنا چاہیے، تو یہ ہمیں آپ جو ہے یہ صحیح دیکھیں معاشرہ جو بنتا ہے نا وہ کسی بھی سندھ گورنمنٹ کے یا فیڈرل گورنمنٹ کے کہنے سے نہیں بنے گا۔ صحیح اس کے اندر ہر ایک کا اپنا ایک کردار ہے۔ کردار، اب سینئر سٹیزن ہوئے، یوتھ ہوئی، ان سب کا ایک کردار ہے۔ سب مل کر اگر کام سب کریں مل گے کے کام کریں گے تو ڈیفینیٹلی بات ہے اس کا بہت اچھا کام impact ہو۔ آئے۔ بالکل بالکل، آپ نے ٹھیک کہا، اور بہت شکریہ، بڑی نوازش محمد حسین اجمیری صاحب، آپ آئے، آپ نے کیریئر کورسنگ کے حوالے سے، طلباء کے حوالے سے بہت اچھی گفتگو کی۔ حیدرآباد سے باہر جو بھی لوگ ہمیں سن رہے ہیں ان کو یقیناً فائدہ ہوا ہوگا۔ تو میں آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ یہاں آئے اور آپ نے وقت دیا، اور جو ہمارے نوجوان ہیں جو کسی ادارے میں یا فیلڈ میں کام کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بڑے اچھے اپنے مفید مشورے دیے۔ تو انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں کسی اور نئے ٹاپک کے ساتھ پھر اور اجمیری صاحب کو ہم یقیناً مدعو کریں گے۔ آپ کا بےحد شکریہ۔ بہت شکریہ ونس اگین مجاہد بھائی اور FM101 ٹیم حیدرآباد کا کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا۔ اور آخر میں جاتے جاتے ایک کوٹ سے عرض کرنا چاہوں گا جی کہ ریڈرس آر لیڈرس، پڑھنے پڑھانے کی عادت ہے۔ بہت شکریہ۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، میں بھی آپ سے لوں گا اجازت کہ پڑھنے کی عادت سے محسن بھائی نے بڑی اچھی بات کی کہ جو لوگ کتاب ہو یا موبائل میں پڑھیں، جیسے بھی پڑھیں، لیکن ہمیں تھوڑا بہت ضرور پڑھنا چاہیے۔ اس کے لیے آخر میں ایک بات میں بتا دوں، ہمارے حکیم محمد سعید صاحب آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کا ایک بہت بڑا معتبر نام ہے پڑھائی کے حوالے سے، بڑی انہوں نے یونیورسٹیز بنائی ہیں، بہت اچھا بچوں کے لیے کام کیا۔ تو ان کا جب ایک سفر نامہ میں پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا تھا کہ جب میں کہیں باہر جاتا ہوں، جہاز میں جب میں بیٹھتا ہوں تو میں وقت ضائع نہیں کرتا، میں اس میں جو ہے نا وہ جوابات دیتا ہوں جو مجھے خط موصول ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، وہ کہتے ہیں میں کتاب بھی اس میں پڑھ لیتا ہوں اور کتاب کے لیے کچھ لکھ بھی لیتا ہوں۔ تو ہمیں ایسا ہی کرنا چاہیے۔ تو جب ہم اپنے بڑوں کے سلسلوں کو دیکھیں گے، ویسے ہی کریں گے، تو یقیناً ہم بہت آگے جائیں گے۔ اور میری اور آپ کی، ہم سب کی دعا ہونا چاہیے کہ ہم صرف پاکستان کے لیے کام کرنا ہے اور پاکستان کے لیے آگے جانا ہے۔ ہماری دعا یہی کہ پاکستان تعمیر و ترقی میں سب سے آگے جائے، اس میں نوجوانوں کا بہت بڑا کردار ہے۔ اور اسی بات کے ساتھ میں لوں گا آپ سے اجازت۔ میں تھا آپ کے ساتھ مجاہد، انشاءاللہ نیکسٹ سیٹرڈے کو پھر ایک نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے، پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ ٹیک کیئر، گڈ بائے، پاکستان زندہ باد۔